www.hazratfirozmemon.org۔ اب آگے اور بڑھیے۔ بادشاہ اے کر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ دوپہر کا مضمون نوٹ کیا یا نہیں؟ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تھوڑی تھے۔ عرض کیا کہ آج نہ کر سکا، معمولات پر آپ نے فرمایا تھا تو معمولات کرنے لگا تھا۔ فرمایا کہ جو مضمون تمہاری اصلاح کے لیے تمہارے لیے سرمایہ حیات تھا، اگر اس کو آپ گھر سے بھی لکھتے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوتا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ جس وقت میں بیان کر رہا تھا تو میری روح پر وجد طاری تھا۔ حضرت فرما رہے وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو حدیث پاک میں ذکر کیا ہے، ایسا نہیں کیفیت، وقت نہیں ہے وہ اس کی ترسیل کا، لیکن اس علم عظیم کا تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی اصلاح منظور نہیں۔ میرے مضامین جو اوروں کے لیے نوٹ کرتے ہو تاکہ امت کو سنا کر واہ واہ حاصل کروں۔ دیکھیں آپریشن کیسا ہو رہا ہے، لیکن جہاں اپنے نفس کی اصلاح کی اسے غیر اہم سمجھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دل میں جو بت چھپے ہوئے ہیں کہ خلافت مل جائے، میری شہرت ہو جائے وغیرہ، سب بت نکال دو، اور قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں یریدنا وجہ کے مصداق بن جاؤ کہ ہماری مراد یہاں بیٹھنے اور بیان کرنے اور سننے سے اللہ کی ذات ہے۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ اس کی تفسیر الگ ہے پھر کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ یریدنا وجہ، ہماری مراد مال پانی نہیں ہے، ہماری مراد واہ واہ نہیں ہے، ہماری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ کی ذات کو مصداق نہ بنایا تو پھر محروم رہو گے۔ ایکر نے عرض کیا کہ نہ معلوم کیا بات ہے، بہت ایک لفظ نہ جانے معلوم کیا بات ہے کہ عقل پر گناہوں کا کیا عذاب ہے کہ بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، نہ معلوم کیا قسمت میں لکھا ہے۔ اس پر فرمایا کہ تنبیہ پر بجائے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے مایوس ہونے لگ رہا ہے۔ دیکھو کتنے دوست مایوسی کی بات کرتے ہیں، اب مایوسی کہاں ہے؟ اب سنو آگے، مزہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، مزہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو۔ کہاں کا مضمون تھا، کہاں کے پر آیا ہے مضمون، دیکھیے گا ذرا۔ فرمایا کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مایوس ہونے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کہیں میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ذرا جملہ غور سے سننا، زمین سے لوہے محفوظ تک پہنچنے لگنا یہ شیطان کا دوسرا حربہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں اور مایوس ہو جائیں، اور غیر اختیاری امور سے مایوس کر کے اعمال اختیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ مزہ تو میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن ہم شعر تو پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ فرعون کو 500 سال میں سر کا درد بھی نہیں ہوا جناب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں آئی، آج ذرا تکلیف آتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرعون کو 500 برس عمر ملی اور ایک بار سر کا درد نہیں ہوا، اور اللہ کے سب سے لاڈلے اور پیارے اور کائنات کا وجود جس کی وجہ سے ہوا، ان کو کتنی تکلیفیں آئی۔ تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، گناہ نہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے اختیار۔ جیسے عصر کے بعد کسی نے پوچھا کہ بے حیائی عریانی اتنی بڑھ گئی ہے، قرآن پاک کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نامحرم بابی سالی ممانی چچی ماموزاد خالازاد تایازاد یوٹیوب فیس بک جتنا بھی ہے، چاہے جاب کرتی ہوں، ان سے نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اختیار بھی نہیں ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ تو آج اثر میں جواب دیا تھا حضرت والا کا ان کو کہ ایک گنڈے کے ہاتھ میں پسٹل ہے ٹی، وہ کہتا ہے آپ تاڑو نمبر 1 ہے، رائٹ سائڈ پر لڑکی ہے، لیفٹ سائڈ پر حسین لڑکا ہے، تم دیکھو تمہاری کھوپڑی میں ایک بلٹ اتار دوں گا۔ اب دیکھے گا ہاتھ ایسے کر، اب طاقت کہاں سے آئی؟ اگر حکومت بدل جائے، اللہ ایمان والی حکومت عطا فرمائے، جس طرح ریاض میں ہوتا ہے زیادہ کہ پڑوس ہر مسجد کے ساتھ ایک متوع ہے، جہاں 3 دن کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا، بھائی کیوں نماز پڑھنے نہیں آتے؟ ہاں وہاں کیسے نماز پڑھتے ہیں سب؟ میرا بھائی اللہ اس کی مغفرت بے صاحب فرمائے، بھائی جان ریاض ایئرپورٹ شہر سے بہت دور ہے، وہ ریاض سے ان کے میزبان ان کو ہوٹل لے جا رہے تھے، راستے میں پولیس نے روک لیا،
جی کون سی پولیس؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، سائڈ پہ لگاؤ. اللہ. اور بھائی کا انتقال بھی کیسے ہوا؟ دبئی میں عصر نماز پڑھتے تھے الحمدللہ، تو نماز کے تو پابند تھے ماشاءاللہ، لیکن مسافر ہیں اور وہاں پر پہنچ کے پھر نماز پڑھیں. سائڈ پر پولیس نے گاڑی لگا دی، آئے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا آپ کو جیل لے جانا، آپ کو تھانے لے جانا ہوگا. کیا قصور ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ تو نماز کا وقت ہے. کہا جی ہم مسافر ہیں. کہا مسافر کو نماز معاف ہوتی ہے کیا؟ جگہ جگہ مساجد نہیں ہے؟ کہا بھائی الحمدللہ میں نماز کا پابند ہوں، کوئی احسان کرتے ہو ہم پر؟ چلو تھانے، تمہیں قرآن پاک حدیث پاک کی آیتیں سنائیں گے، سزا نہیں ملے گی. تمہیں وہ سکھا کر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر تمہیں چھوڑا جائے گا. ارے بھائی تھکا ہوا ہوں، مہربانی کرو، ابھی سفر اور دور ہے. پھر ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم نظر آ رہے ہیں تمہاری داڑھی وغیرہ نمازی ہو، لیکن ابھی آگے چل کے کسی مسجد میں نماز پڑھ لو. کیوں؟ بتاؤں کیوں؟ بتاؤں. موت آ گئی پھر کیا کرے گا؟ اللہ سے کہے گا کہ میں مسافر ہوں. یہ پاگل ایرو اسٹیشن کہتی ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو، ہمارے کو مشکل ہو رہی ہے. تمہارا چیف آ جائے پھر تمہاری مشکل ہوگی؟ بیٹھ کر پڑھ لو، ہم بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں. بیٹھ کر نماز ہوتی ہے؟ دوبارہ دہرانا پڑے گی. جاہر مفتی اعظم بنا ہوا ہے بس. اللہ بچائے مجھے اور ہم سب کو. فرمایا کہ شیطان مایوس کرتا ہے، اعمال اختیاری سے غافل کر دے تاکہ مرنے کے بعد اس کو خائب اور خاسر دیکھوں. بس اصلاح اور اعمال اختیاری میں مشغول ہونا چاہیے. جب غلطی پر تنبیہ کی جائے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے. اصلاح فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، آئندہ کے لیے حفاظت کی دعا کرے، اور تنبیہ پر مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک غلطی نہیں، اگر 1,00,000 غلطیاں ہوں تب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں، کیونکہ الانسان مجموعۃ الخطاء والنسیان. توبہ اور استغفار دل کی گہرائیوں سے کر کے آگے بڑھے، کام میں لگے. یہ کیا مایوس ہو کر بیٹھ گیا وہیں پر؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر دل میں مایوسی آنے لگے تو سمجھ لو کہ شیطان اب دوسرا حربہ استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کے بعد والا مضمون اور مندرجہ والا مضمون نوٹ کر کے حضرت والا کو سنایا. حضرت خوش ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی، وہ مضمون بھی یاد آ گیا. اب چند منٹ باقی ہیں، سب چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن آپ سنو آگے. ایکر نے اپنی مایوسی اور حالت قبض کا ذکر کیا. حالت قبض کیا ہے؟ بڑے بڑے جو چیمپئن بنتے ہیں نا، ان سے پوچھو حالت قبض کا مطلب کیا ہے، ان سے پوچھو صبر کا مطلب کیا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. صبر کا نہیں بتاؤں گا تفصیل، کیونکہ اس میں پھر دیر لگ جائے گی. قبض کیا ہے؟ 3 گھنٹے بیت الخلاء میں بیٹھنا، زور لگانا نہیں. یہ ہے روحانی قبض، جس میں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تلاوت کا دل نہیں کرتا، کٹ کٹ کرنے کا دل لگتا ہے گناہوں کا. اس حالت میں اس کو قبض کہتے ہیں، روحانی. اس حالت میں جو نماز تلاوت ذکر کرے گا اس کا ثواب ڈبل سے زیادہ ہوگا. کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے. دل، کیونکہ دل کس نے دیا ہے؟ تو اللہ کی مانوں یا تیری مانوں؟ اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے، اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے. تو گناہوں کے قطع سے پلاننگ کرتا ہے کیپیٹل. اے دل تیرے سامنے سوال رکھا ہے، تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ بتاؤ بھائی. خلاص ختم. سنو آپ. ایکر نے اپنی مایوسی اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حالت قبض کا ذکر کیا تو فرمایا کہ عالم متغیر کا جز ہو کر تغیر احوال سے بری ہونے کی حوث امکان محال کا مطالبہ ہے. لہذا سالک کو، دین پر چلنے والے کو اپنی تبدیلی احوال سے مایوس نہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ظاہری تغیرات ہیں کہ کوئی شخص دن کا طالب ہو اور رات کو مضر سمجھتا ہو تو یہ نادانی ہے. اللہ نے رات بنائی ہے. ایسے ہی سننا جملہ، ایسے ہی قبض رات ہے اور بست دن ہے. بست کیا ہے؟ یا اللہ معاف فرما، جہاں آنسو بہ رہے ہیں، ذکر میں مزہ آ رہا ہے، نفلوں پر نفلیں پڑھ رہا ہے، تلاوت آدھا پڑھنا کرنا تھا پوری پڑھ گیا. تو یہ قبض کیا ہے؟ رات ہے. اور بست کیا ہے؟ دن ہے. کبھی سنا تھا یہ باتیں؟ بتاؤ نا بھائی. کتاب میں پڑھا ہو تو اور بات ہے، اس کے تو کیسٹ بھی نہیں ہوا تھا. اور لیل و نہار، رات دن کا ربط ہے کہ رات اور دن. ابھی ایک صاحب بہت مایوس ہو رہے تھے، میں نے کہا بابا جی سردیوں میں حضرت کی بات، سردیوں میں رات بڑی دن چھوٹے، تو آپ کو تھوڑی تکلیف کچھ مہینوں سے ہے نا، تو رات بڑی ہے، رات کے بعد دن تو ضرور آئے گا. آپ فکر نہ کرو، دن ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی. مایوس نہیں ہونا ہے بس.
فرمایا کہ ایسے ہی قبض و بسط دونوں بندوں کو مفید ہیں، کیونکہ قبض میں صبر اللہ ملیں گے، بسط میں شکر اللہ ملیں گے، چپ بھی مومن کی پٹ بھی مومن کا، بلکہ ماننا نہیں چاہیے قبض زیادہ مفید ہے روحانی، کیونکہ قبض بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور ذریعہ مل جاتا ہے، کیونکہ بندے کا دل شکستہ ہوتا ہے اور اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ شکستگی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہیکر کے کبر اور عجب کے اصلاح کے لیے اگر کبر اور عجب کا بیان ہو تو انشاءاللہ تعالی فجر کی اذان ہو جائے گی۔ اس پر 12 بیان ہوئے تھے پہلے کہ ذرہ برابر ہوا نا یہ سب عبادات تباہ اور دوزخ کے نزدیک کر دیتا ہے، رائی برابر حدیث بات میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری آئی جس سے 2 ماہ تک ہیکر خود بے چین رہا اور حضرت والا دامت برکات ان کے لیے باعث اذیت و تکلیف رہا۔ حق تعالیٰ نے حضرت اقدس کی دعاؤں کی برکت سے فضل فرمایا، بیماری جاتی رہی اور طبیعت میں سکون ہوا۔ افسوس کہ ہیکر کی بیماری سے حضرت اقدس اذیت اور ذہنی کوفت میں مبتلا رہے۔ حق تعالیٰ سیاہ کار کو معاف فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے آپریشن پر آپریشن ہے بھائی، اس بیماری سے ایک بڑا راز یہ کھلا کہ ملفوظات کا نوٹ کرنا، شیخ کے قرب، علوم و معروف اور دینی فہم اور طریق کے آداب کا علم سب معطل اور بیکار ہے۔ بیماری آ گئی۔ اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو اور آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں شیخ کی صحبت سے بڑوں کا راستہ طے کرا سکتا ہوں، وہ خود راستے میں مارا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دستگیری نہ فرمائے آسمان سے۔ اور دیکھو اس کو پورا ایک بیان ہے کہ کتنا بھی عمل ہو جائے لیکن آسمان سے جب تک 3 نعمت نہیں آتی کوئی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ وہ بیان ویب سائٹ پر لے لیں کیونکہ اب چند منٹ باقی ہیں صرف۔ ایک صاحب کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیجئے اور اپنی رحمت سے ہمیں پاک بھی کر دیجئے، کیونکہ معافی مانگنے سے گناہ تو معاف ہو گیا لیکن اگر آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ ہوئی تو پاکی نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے دعا مانگو کہ اللہ معافی بھی سابقہ گناہوں سے عطا فرما اور پاکی بھی عطا فرما، یعنی طبیعت پاک عطا ہو جائے۔ مثلا اگر کسی شخص کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے لیکن اس کو بچنے کے لیے تکلیف اٹھائی، اس کے بعد بھی ہلکا سا میلان باقی رہ گیا ہے، خیال آتا ہے اور یہ لاحول پڑھ کر مشغول نہیں ہوتا تو اس کی طبیعت پاک ہے زنا کے خیالات۔ لیکن جو گناہ کا خیال آنے سے اپنے اختیار سے اس میں مشغول ہو اور دل میں مزہ لینے لگے تو اس کی طبیعت ابھی ناپاک ہے، اس کی پاکی کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ میر صاحب 2 ماہ آپ کو جو قبض باطنی کی تکلیف ہوئی وہ اللہ کے لیے میری محبت ہی کی وجہ سے تھی، مجھ کو آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ اب بتاؤ اس پر حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو کیا آپ سے محبت ہے نامحرم سے، اللہ کے لیے اللہ والوں سے جو محبت کرے گا اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ سنو ذرا مزیدار بات، میر صاحب مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو اللہ والی محبت ہے یہ چھپی نہیں رہے گی، مشہور ہو کر رہے گی۔ آگے سناؤں، ہماری تمہاری محبت کے قصے، ہماری تمہاری محبت کے قصے رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر، اور مشہور ہو رہا ہے۔ دونوں اللہ کے پاس اللہ کے پیارے چلے گئے۔ جب آپ کو شفا ہوگی اور آپ اس واقعے کو بہت خاص انداز میں لکھیں گے، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اس وقت آپ کے قلم میں خاص جان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چاند بے نور ہوتا ہے لیکن سورج عکس ڈال دیتا ہے، جو چاند نور سے جگمگانے لگتا ہے، اس وقت نور آفتاب سورج حق نور آفتاب حق آپ کے قلم کے معاذات میں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کا عکس ڈال دیتے ہیں تو تصنیف و تالیف ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ملفوظات لکھے جا رہے ہیں۔ اگر اس آفتاب نور کو ہٹا لیں تو آدمی مٹی کا ڈھیلا ہے۔ کبھی آفتاب کرم کو دل کے معاذات سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور گھٹ گھٹ کر نیستی پیدا ہو کہ اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر اللہ اس کی وجہ سے جب شعاع ڈالتے ہیں اور نفس کے زمین کی حیلولیت کو ہٹاتے ہیں تو چاند میں پھر نور آ جاتا ہے۔ میری محبت کی باتیں انشاءاللہ آپ کے قلم سے اللہ تعالیٰ لکھوائیں گے۔ یہ تو 1969 کا ہے اور دنیا نے دیکھ لیا، اللہ نے لکھوایا۔ اب میں جلدی بس بتا دیتا ہوں، پکڑنا ذرا جان، کہ یہ چیز کو شاید کوئی نہ سمجھے۔
ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، زمین کا گولا گردش کرتے ہوئے ہٹتا ہے تو سورج جو چاند پہلی تاریخ کا تھا، جو آج پہلی تاریخ کا ہوا ہوگا، وہ ہوگا وہ کیا تو پہلی ہی ہے، تو وہ سورج زمین بیچ میں ہے. اب زمین جب ہٹی تو 2 تاریخ کا ہو گیا. زمین جب پوری ہٹ گئی تو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے سورج کی لائٹ کی وجہ سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب باتیں بتائی ہیں. سائنسدان نے کیا بتایا، اللہ معاف فرمائے. اب سنو آپ کہ جب یہ گولا زمین کا ہٹ جاتا ہے تو چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. جو بندے اور بندیاں توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سورج ہے. یہ ہم لوگ ہیں اور گناہ میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیوں؟ نفس کا گولا بیچ میں آ گیا ہے جو شیطان سے بڑا دشمن ہے. جتنا ہم توبہ کرتے جائیں گے، گناہ چھوڑتے جائیں گے، یہ نفس کا گولا ہٹتا جائے گا. ایک دن جب نفس کا گولا پورا ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی پوری لائٹ آئے گی، اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیں گے. اللہ والا بننا فرض ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم مر رہے ہیں یہ کمانا منع نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں لانا منع ہے. اور مال حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کو رکھنا، ٹی وی رکھنا، رشتوں کے لیے اپنے بیٹی کو بے پردہ پھرانا، یہ دنیا ہے. آپ سارے قرآن پاک حدیث پاک کو جملے میں لے لیں، دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو. کس نے منع کیا ہے؟ جب اگر دنیا بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو مانگنا سکھاتے، اللہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ ہی رکھتے. اب سمجھتے لوگ ہیں نہیں، ارے صاحب ادھر مت جاؤ یہ دنیا چھڑوا دیں گے. یہ ابھی میں بابا کے پاس جاؤں یا اپنے دوستوں کو کھڑا کروں، وہ HR کی کمپنی کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہیول اینڈ پیکٹ کے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بس وہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ انجینئر وہ انجینئر، یہ MBA، یہ حافظ ڈاکٹر حافظ صاحب یہ انجینئر بن رہے ہیں، کینیڈین نیشنل ہے، یہ کینیڈا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہم نے کسی کو منع کیا؟ سمجھتے ہیں نہیں، بس ہر وقت اعتراض اعتراض اعتراض. لیکن بھائی دنیا کو پیر کے نیچے رکھنا ہے. یہ سرجن کھڑے ہو جاؤ، چلو ایک تو کھڑا ہی ہو جائے. یہ سرجن ہے ماشاءاللہ، دیکھو الحمدللہ، شرعی داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا، مونچھیں صاف، بیانات بھی ہوتے ہیں ان کے. ہم نے ان کو کہا کہ بڑی ڈگری مت لو آپ. کے الیکٹرک کے بڑے مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے منع کیا کہ بس سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آیا کرو. دین جو ایسا کہے گا اللہ ناراض ہو جائیں گے اس سے. دین کی سمجھ بہت بڑی. اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. اے اللہ ہم سب کو اللہم فقہنا فی الدین وحببنا الی الناس. اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. دین کی سمجھ نہیں. حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی خراب ہو گئی لندن میں، موبائل ورک شاپ کو فون کیا، وہ آ گئی، بونٹ اٹھایا اور ٹک کیا، ایسے گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. کہا کتنے پیسے کا؟ 50 پاؤنڈ. ہم تو پاکستان کے. کہا ہیں اتنا ٹک کا 50 پاؤنڈ؟ کہا ٹک کا تھوڑی 50 پاؤنڈ لیا ہے. کہا ٹک کرنا اس کا 50 پاؤنڈ لیا، تم ٹک کرو. چلو ہنسنے لگے، یہ لو بھائی 50 پاؤنڈ. یہ ہے دین کی سمجھ. اس وقت مجھے اللہ یہاں نہیں ملیں گے اگر میں بیٹھ گیا آدھا گھنٹہ، مجھے اللہ میرے بابا کے پاس ملیں گے، ان کا دل خوش کرنے سے ملیں گے. یہ ہے دین کی سمجھ. بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا، 100 خطاؤں کو معاف کرنا ایک دن میں، یہ ہے دین کی سمجھ. وہاں اللہ کی سفارش یاد نہیں آتی. بیوی کو مارنا، گالیاں دینا، طلاق کی دھمکیاں دینا، ماں باپ کے گھر نہیں بھیجنا، یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں. سنیے ذرا. ایک ساتھ مٹھائی لائے تو حضرت والا نے فرمایا کھاؤ، مٹھائی کھاؤ. پھر مزان فرمایا کہ آپ میں مٹھائی بھی ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نمکینیت بھی ہے، یعنی محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی. جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے میر صاحب، آج تک کسی کے لیے نہیں کی. یا اللہ میرے سامنے کو مجھ سے نہ چھینیے. اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس ناز سے تمہارے لیے دعا کی اس وقت رب نے الفاظ بھی عطا فرمائے. میں کیا ہوں، انبیاء علیہ السلام بھی ناز نہیں کر سکتے، مگر جب ادھر سے اشارہ ہوتا ہے اس وقت وہ حالت ناز میں دیکھنا چاہتے ہیں. میری روح پر ایسی کیفیت زندگی بھر میں 1 یا 2 بار طاری ہوئی ہے. ایکر کے پاس حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1969 میں 1 روپیہ تھا. اس خوشی میں ایکر حضرت والا کے لیے 1 روپے کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ لینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ٹیٹرا سائیکلین دوا منگوانا ہے، 2 روپے کی آتی ہے اور میرے پاس 1 ہی روپیہ ہے. تو ایکر نے میر صاحب نے عرض کیا کہ حضرت 1 روپیہ میرے پاس ہے جو میں ابھی حضرت کی خدمت میں ہدیہ دینے والا تھا، میں قسم کھاتا ہوں. اور حضرت والا نے ہنستے ہوئے فرمایا ماشاء اللہ،
میں نے آپ کا روپیہ 1 کروڑ کے برابر درج کر لیا۔ ایکر نے عرض کیا یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اپنے فہم کی وجہ سے 2 ماہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ایکر کی وجہ سے حضرت کی بدنامی کا باعث نہ ہوں، جس سے میں مردود نہ ہو جاؤں اور سوء خاتمہ نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ میر صاحب جو غلطیاں ہو رہی ہیں میرے ساتھ میں ہی ہو رہی ہیں نا، میری میت میں میرے سامنے ہی غلطیاں ہو رہی ہیں نا، جو میرے لیے اور تیرے لیے باعث نیک نامی ہے، باعث مقبولیت ہے، نہ باعث مردودیت۔ جو خیال جم جاتا ہے وہ نکلتا نہیں، اس کا سبب دل کی کمزوری اور خشکی ہے، نہ مردودیت نہ سوء خاتمہ۔ 24 سال پہلے کے ملفوظات یہاں ختم ہوئے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ طباعت میں پیش کیے جائیں گے۔ اشارہ سمجھ رہا ہے؟ ہاں بس سمجھ لو۔ بس آگے کیا ہے مضمون بتا دوں؟ سنت کے مطابق شادی، بیاہ اور ولیمہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بس جتنے لوگ کرتے ہیں وہ بتا دیں پرسنٹیج کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے ملک پر، ہم پر، میرے پر، سب پر ایسے حالات ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ www.hazratfirozmemon.org